أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
تدعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صدر احترام میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ 9واں روزہ اور اس کی افطاری کا وقت، دعا کی اس قبولیت کے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کے تیسرے پارے سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جو 255 آیت ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی یہ بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. قرآن کے ایک بہت مشہور قاری تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ بن کعب. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے ابی بن کعب، قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اپنے صحابی سے کہ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو صحابی رسول نے پھر وہی جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون سی آیت سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے اور کون سی آیت سب سے بڑی آیت ہے. تو جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت ہے. اب یہ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی فضیلت والی ہے، تو اب اس کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے. اب وہ آیت کریمہ، وہ فضیلت والی آیت اور وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے 50 حروف ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا، اور اس دعوے پہ اللہ رب العالمین نے 9 دلیلیں پیش کی. اب یہ 50 حروف پر مشتمل یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 50 حروف پر، اور اس میں ایک دعویٰ کیا اللہ رب العالمین نے، اور اس دعوے کے دلائل پر 9 آگے دلیلیں پیش کی ہیں. دعویٰ کیا ہے؟
اللہ لا الہ الا، کہ اللہ ہی وہ ہماری ذات ہے کہ جو الہ ہے، الہ اللہ ہے۔ اب یہ الہ عربی کا لفظ ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ معبود بھی عربی کا لفظ ہے۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ الہ بھی عربی کا لفظ ہے، یہ معبود بھی عربی کا لفظ ہے۔ اس کا معنی کیسے سمجھ آتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ اور معبود کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ایک واحد وہ ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہم التحیات میں جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو روزانہ 5 وقت ہم اللہ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری جانی عبادت بھی تیرے لیے ہوگی، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہوگی، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے ہوگی۔ اب یہ 5 وقت ہم اللہ رب العالمین کے سامنے عہد کرتے ہیں۔ اب اس کا معنی سمجھ آ گیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ جب ہم اللہ کے علاوہ الہ کسی کو نہیں مانتے اور معبود کسی کو نہیں مانتے، تو ہم التحیات میں بیٹھ کر اس کی مزید اللہ کے سامنے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہماری تینوں قسم کی جو عبادتیں ہوں گی وہ خالص تیرے لیے ہوں گی۔ تو یہاں بھی اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا کہ اللہ لا الہ الا، کہ بے شک اللہ وہی ہے الہ، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اب اس پر پہلی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ الحی القیوم، کہ اللہ وہ واحد ذات ہے جو زندہ رہنے والی ذات ہے، والقیوم اور قائم رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ زندہ رہنے والی ذات کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم دوسرے مقامات میں اس بات کی تشریح کرتا ہے اور اس بات کو مستحکم انداز میں بیان کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے، کس کا؟ موت کا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، اس کے اوپر فنا آنی ہے، موت آنی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اس کی پہلی دلیل یہ ہے اللہ کے الہ ہونے کی، اللہ کے معبود ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، اور ایسا زندہ رہنے والا ہے کہ جو قائم بھی رہنے والا ہے، کہ زندگی اور قیام یہ صرف اللہ رب العالمین کے ذات کو ہے۔ اور آگے اس پر دوسری دلیل یہ دی، وقت کم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کی وہ واحد ذات ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوق میں سے ہر آدمی کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والے اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء میں سے بھی جو سب سے عظیم ترین ہستی ہے اس کائنات کے اوپر وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آیا کرتی تھی، آپ سویا کرتے تھے، آپ دن بھر کی تھکاوٹ اپنے نیند کے ذریعے سے دور کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی وہ واحد ذات ہے کہ جس کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اور نیند تو آنا دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہ واحد ذات ہوں کہ جو الہ اور معبود ہوں کہ میرے اوپر اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اونگ کیا ہوتی ہے؟ اونگ اس کو کہتے ہیں انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور بس وہ جو ہے نا اونگ لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی وہ واحد ذات ہے جس کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اور اونگ اس کو کہتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے انسان کو جھٹکا آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کو اونگ کہتے ہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کو نیند بھی نہیں آتی ہے، اور اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ کی ذات بھی سو جائے، اللہ کی ذات کو بھی اونگ آ جائے، تو مجھے بتلاؤ کہ اس انسانیت کے پھر سوال سننے والا کون ہوگا؟ اس انسانیت کی اپیلیں سننے والا کون ہوگا؟ اس امت کی پھر دکھ اور درد کو سننے والی کون سی ذات ہوگی؟ تو فرمایا کہ پہلی صفت یہ ہے الحی القیوم، کہ وہ زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور تیسری یہ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے اور زمین کے سارے خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔
اللہ کے علاوہ نہ آسمان کے خزانوں کا کوئی مالک ہے اور نہ زمین کے خزانوں کا کوئی مالک ہے۔ اب چاند، سورج، ستارے، آسمان ہے ساتھ، آسمان سے اوپر کیا کچھ ہے، آپ نے معراج کے واقعے میں علماء سے سنا ہوگا کہ بہت کچھ ہے ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، اس سب کا تنہا اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ 7 زمینیں ہیں طے بتا ہے، اور اس زمینوں سے اناج اور غلہ اگتا ہے، اور اس زمین سے طرح طرح کے فواکہ اور میوہ جات اگتے ہیں۔ اس زمین کے نیچے پانی ہے، اور اس ساری زمین اور زمین سے نکلنے والے تمام نعمتوں کا مالک اللہ ہے۔ اس کے نیچے پانی جیسی نعمت ہے، جس پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھایا ہوا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرماتے ہیں کون ہے وہ کہ جو میرے اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے، من ذا الذی، اور کون ہے وہ یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے سامنے، الا باذنہ مگر اسی کے حکم سے۔ اللہ کے سامنے کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے ہولناکی کا منظر ہوگا، ہر ایک نبی اور ہر ایک نبی کی امت بارگاہ خدا بندی میں اس انتظار میں ہوگی ہمارا حساب اور کتاب ہو جائے۔ ہر آدمی کی زبان پر ہوگا یا اللہ میرا کیا بنے گا، یا اللہ میرا کیا بنے گا۔ ہر آدمی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی زبان پر ہوگا یا رب امتی، سب کی زبان پہ ہوگا یا رب نفسی، اللہ میرے نفس کا کیا بنے گا، یا رب نفسی، یا رب نفسی، اللہ میرے نفس کا کیا بنے گا۔ ہر ایک امت اور ہر ایک امت کے پیغمبروں کی زبان پر یہی ایک جملہ ہوگا، میرے نفس کا کیا بنے گا، میری جان کا کیا بنے گا۔ لیکن میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ کی ذات جو انبیاء علیہ السلام میں مبارک ذات اور ہستی ہیں کہ جن کی زبان پہ جملہ ہوگا یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اور پھر سارے انبیاء اور رسول آئیں گے حضور علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے 7 دن اور 7 راتیں حضور علیہ السلام کا سر سجدے میں رہے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کیا التجائی کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں آج مجھے اس کا علم نہیں ہے، اسی وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے روؤں گا، التجائی کروں گا، اور اللہ فرمائیں گے ما یبکی کا یا محمد، اے محمد تو روتا کیوں ہے، تو مانگ، مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تیری سفارش کو قبول کروں گا، جو تو مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا، اللہ کے سامنے میں سفارش کروں گا، یا اللہ اس انسانیت کا حساب اور کتاب شروع کیا جائے، حشر کے میدان میں یہ بڑی تنگی کے عالم میں ان کا حساب اور کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ تو نے جس کو جنت میں بھیجنا جنت میں بھیج دے، جس کو جہنم میں بھیجنا جہنم میں بھیج دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی سفارش نہیں کر سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن 7 راتیں حشر کے میدان میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے، سوال کریں گے، اپیلیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھا سجدے سے، اتنا روتا کیوں ہے، ما یبکی کا یا محمد، اے محمد تو روتا کیوں ہے، تو مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے دوں گا، تو سفارش جو کرے گا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام سفارش کریں گے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میری اجازت کے بغیر مجھ سے سفارش کرے گا۔ آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، یعلم ما بین ایدیہم کہ تمہارے آگے کیا ہے، اور میں جانتا ہوں تمہارے پیچھے کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی دشمن کے خوف کا اندیشہ ہو اس آیت کا ورد کرنا چاہیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو میرے آگے بھی تو ہے، اللہ میرے پیچھے بھی تو ہے، تو جس کے آگے بھی اللہ کھڑا ہو جائے اور جس کے پیچھے بھی اللہ کی ذات کھڑی ہو جائے اسے پھر کسی دشمن کا خوف نہیں رہتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، خوف میں اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے، اس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے کہ اللہ آگے بھی ہے، وہ جانتا ہے اور پیچھے کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کون ہے اللہ کے علاوہ، کون ہے جو سارے علم کو گھیرے ہوئے ہے، ساری کائنات کو کس نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا ایک علم ہے کہ جس نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے،
اللہ کے علاوہ کسی کا علم نہیں ہے، جس نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ستاروں کی تعداد کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ زمین کے اندر ریت ہے، ریت کے ذرات کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ سمندر کے پانی کے قطروں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ درختوں کے پتوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ درختوں کے پتے کتنے، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اللہ ریت کے ذرات کا بھی علم رکھتے ہیں کہ ریت کے ذرات کتنے، آسمان کے ستاروں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہاں وہ آدمی اس علم کا احاطہ کر سکتا ہے جس کو میں علم عطا کر دوں، جس کو میں علم عطا کر دوں وہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین علم عطا فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسی چیزوں کا علم عطا فرمایا ہوا تھا جو عام انسانوں میں سے کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہوا تھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے جتنا چاہا جو اپنا علم میں سے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، جو عطا کر دیا وہ اللہ کی عطا ہے، اور جو اللہ نے عطا نہیں کیا اپنے پاس رکھا، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب ہے نا، وہ عالم الغیب ہے، یہ اس کا خاصہ ہے کہ جو علم اس نے اپنے پاس رکھا ہے وہ اس نے رکھا ہے، اور جو اس نے جتنا چاہا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آگے فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی بڑی وسیع ہے، اللہ کی حاکمیت بڑی وسیع ہے، اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، یہ پھیلی ہوئی ہے ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ولا يعوده حفظهما، اللہ اس سارے نظام کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے روزانہ سورج اپنے ٹائم پہ طلوع ہو رہا ہے، روزانہ سورج اپنے ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے، روزانہ ستارے اپنے وقت پہ طلوع ہو رہے ہیں، ستارے اپنے وقت پہ غروب ہو رہے ہیں، آسمان سے بادل آ رہا ہے، آسمان سے بادل آ رہا ہے، دھوپ نکل رہی ہے، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، یہ سارا نظام اللہ چلاتے ہیں، اور اس سارے نظام کو چلانے میں اللہ کبھی تھکے نہیں، اللہ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے، اللہ رب العالمین تھکے نہیں اور تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیوں اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے؟ اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے اللہ تھکتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ذات ہے اور وہی عظمت والی ذات ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی بلند ذات ہے اور نہ کوئی عظمت والی ذات ہے۔ یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، اسے کہتے ہیں آیت الکرسی، اور حدیث میں آتا ہے، اب میں تھوڑے سے اس کے فضائل بیان کر دوں۔ من قرأ آیت الکرسی فی دبر صلاۃ مکتوبۃ لم یمنع دخول الجنۃ الا الموت، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری نماز سے پہلے اس کے اوپر موت واقع ہوگی تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں رہی۔ جس آدمی کو موت آ گئی نا ہر فرض نماز کے بعد، یہ معمول بنا لینا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھو۔ حضور نے فرمایا جس نے آیت الکرسی، مثال کے طور پر ہم سب نے ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے، اور جس نے بھی عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے نا، اگر مغرب کی نماز سے پہلے اسے موت آ گئی تو اللہ کے پاک پیغمبر کی ارشاد کی روشنی میں حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا، کوئی چیز اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا، اس کا گھر شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنات کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آخری بات اس کی عظمت پہ کہنے لگا ہوں، صدقۃ الفطر، یہ مال آیا فطرانے کا، صدقے کا مال، دور نبوت کی بات ہے بھائی مسعود سرور صاحب، یہ صدقے کا مال آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ آج آپ نے رات کو اس مال صدقے کے مال کا پہرا دینا ہے کہ کوئی چور اٹھا کے لے نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رات کو پہرا دے رہا تھا، شیطان آیا مال چوری کر کے لے جانے لگا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا پکڑ لیا، اس نے کہا بڑا غریب آدمی ہوں، آج مجھے چھوڑ دے، بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، کل پھر آ گیا صدقے کے مال کو چلانے کے لیے، دوسرے دن پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے شیطان کو پکڑ لیا، انسانی شکل میں آیا، جب میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا تم مال چوری کر کے لے جا رہا ہے۔ اس نے منت سے ماجت کی، ابو ہریرہ بڑا غریب آدمی ہوں، بڑا عیال، کثیر العیال ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی بھوک ہے، بچوں کو بھوک ہے، آج چھوڑ دے کل نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔
کہتے تیسری رات کو پھر آ گیا مال چوری کرنے کے لیے، صدقے کا مال چوری کرنے کے لیے آ گیا. کہتے میں نے پھر اسے پکڑ لیا، میں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، ابھی میں تجھے لے کے جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور کی عدالت میں تیرے لیے جو فیصلہ ہوگا بس وہ مجھے بھی تسلیم ہے. انہوں نے کہا مجھے حضور کے پاس لے کر نہ جانا اور مجھے چھوڑ دے، میں آج تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں ہوں گا. ابو ہریرہ نے کہا تو پہلے دن بھی آیا، تجھے چھوڑ دیا، دوسرے دن بھی آیا، آج میں نے کہا آج مجھے چھوڑ دے. اور فرمایا جاتے ہوئے میں تجھے ایک قیمتی بات بتا کے جاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس شرط پر میں نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، کہتا ہے میں تجھے قیمتی بات بتا کے جاؤں گا، آج مجھے چھوڑ دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑا تو اس نے کہا ابو ہریرہ رات کو سونے سے پہلے اپنے مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان اور جنات سے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، چور کی چوری سے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، ڈاکو کی ڈکیتی سے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، انسانی شکل میں آیا تھا، وہ اپنی غربت اور افلاس کا تذکرہ کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا، دوسرے دن میں چھوڑ دیا، اور تیسرے دن میں اسے نہیں چھوڑ رہا تھا. یہ کہا کہ قیمتی بات بتاؤں گا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا تھا تو بڑا جھوٹا ابلیس شیطان لعین تھا، لیکن تجھے بڑی قیمتی بات بتا کر گیا ہے. وہ قیمتی بات کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارا گھر محفوظ ہو جائے گا ہر خطرات سے. آیت الکرسی پڑھ لو، تمہاری جان ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گی. آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارا سامان محفوظ ہو جائے گا. اور فرض نماز کے بعد اگر پڑھو گے تو دوسری نماز تک کے لیے یہ آیت الکرسی تمہیں جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انک المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمجاہدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب العالمین رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں یا اللہ، افطاری کا ٹائم ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور یا رب العالمین پہلے عشرے کا یا اللہ یہ آخری دور ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ پہلے عشرے میں اللہ سے مغفرت مانگا کرو، پہلے عشرے میں اللہ سے رحمت مانگا کرو. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو رحیم ذات ہے، ہمارے اوپر رحم فرما دے. یا اللہ تو کریم اللہ ہے، ہم سب پہ کرم فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، نافرمان ہیں، مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرما. یا اللہ رحم و کرم فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتے ہیں، مولا ہماری حفاظت فرما، نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے محترم بزرگ ہیں، ہمارے انکل ہیں، ہمارے دوست ہیں حاجی محمد رفیق صاحب، انہوں نے بڑی خلوص کے ساتھ اس افطاری کا اہتمام کیا. اے اللہ خلوص بری افطاری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کے والدین مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، بھائی ادیب صاحب کے والد محترم لیاقت مرحوم، اور جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کو یا اللہ قبر آخرت کی تیاری نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اتباع نصیب فرما. یا اللہ صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اسلام کے جتنے بھی شہداء ہیں، یا اللہ شہداء بدر سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان تیرے دین کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہید ہوئے، پھر خصوص شہداء ختم نبوت حالیہ دنوں میں جو لاہور میں ختم نبوت کے شہداء ہیں، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما. شہداء ناموس صحابہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اسیران ختم نبوت اور اسیران ناموس صحابہ کی جلد باعزت رہائی کے اسباب عطا فرما. یا اللہ تمام شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہمارے دین کے معاملات میں ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. پروردگار عالم جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں کے اندر ہیں، اے اللہ سب بیماروں کو صحت تندرستی نصیب فرما، ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما. جو بے اولاد ہیں مولا ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جن جن لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ
ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا یا رب العالمین. ہم سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد النبی الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.